ذلك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزیزان محترم، مصیبت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے پاس ہر جگہ جانے کا وقت ہے لیکن دینی محفلوں میں آنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کے ذکر کو سننے سے ہمارے اندر بھی اچھائی پیدا ہو سکتی ہے، بشکل بصورت خود ہم بھی وہ بزرگوں کی صحبت میں رہنا یا ان کے جو ذکر ہے، جو ان کے عمل ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی کے میں انجام دیے ہیں، ان کو سامنے رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ آج میں مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے دلوں میں مصیبت یہ ہو گئی، آج کے دور میں زندوں کو ولی نہیں سمجھ رہے ہم لوگ۔ جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی حضرت، اس کے ساتھ میں الگ جوڑ دیا، جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی حضرت، یاد آئے گی تمہیں میری وفا میرے بعد۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیتے جی قدر نہیں کرتے ہیں، جانے کے بعد ماشاءاللہ ہم لوگوں کا اظہار خیال جو رہتا ہے وہ تڑپا دیتا ہے۔ کیونکہ میں مولانا کی صحبت میں رہا ہوں، مولانا کے ساتھ بھی سفر کیا ہوں، اور مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ کبھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں اتنے ادارے چلا رہا ہوں۔ اور عقل کنواں جو گئے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ عقل کنواں کے جو انتظامات ہیں اور جو وہاں کے طریقہ کار ہے، مجھے حیرت ہوئی اتنے بڑے انتظامات کو دیکھنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کئی میڈیکل کالجز چل رہے ہیں، انجینئرنگ کالجز چل رہے ہیں، ماشاءاللہ ابھی مولانا حذیفہ صاحب کا نام آیا، مولانا نے تو اپنے کالج میں وکالت بھی کر لی اور وہ وکیل بھی بنے، عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، سب کچھ بنے، اور اپنے ابا جان کے اس کام کو لے کر انہوں نے ارادہ تو کیا اور اللہ ان کو ہمت بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھیاں جو ہے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی شخصیت ایسی رہی کہ جہاں بھی میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مولانا کسی کو اجنبی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہر کوئی مولانا سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دل صاف تھا، نظر بھی صاف تھی۔ آج ہمارے خیالات بھی صاف نہیں ہیں اور سامنے والے کے بارے میں نظر بھی صاف نہیں ہے، تب لازمی ہے جب نظریں صاف نہیں رہیں گی تو ہر ایک کے اندر کچھ عیوب نظر آئیں گے۔ لیکن حضرت کے بارے میں بھی ہمارے مولانا نے جیسے کہا کہ مولانا کی شخصیت ایسی رہی کہ میں مدرسہ دیکھ کر عقل کنویں کو جا کر میں حیران رہ گیا کہ ہر ایک کالج ماشاءاللہ اپنا ایک نئے انداز میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ ITI کالج ہے، انجینئرنگ کالجز ہے، ہر کوئی کالجز ایک نہیں کئی ہے۔ ہم لوگ اپنے پاس وہ بولتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے انتظامات کو دیکھ کر میں تعجب کیا کہ ایک سادے سیدھے نظر آنے والے اتنے دور اندیش ہے، اور اس قدر ان کے اندر ہمت تھی کہ وہ ہر ادارے کے نگران کار کی اور ہر ادارے کے ذمہ داروں کو نہ کبھی انہوں نے ناخوش کیا اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، بلکہ ان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات رکھتے تھے۔ ایک مکتب میں جانے کا بھی اتفاق ہوا، حال ہی میں میرا ایک سفر میں گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مکتب جو ادھر چل رہے ہیں وہ بھی سب مولانا کے قائم کردہ ہے۔ ماشاءاللہ
اور تقریباً 3-4 ہزار کے قریب مکاتب چل رہے ہیں حضرت کے، اور ہر جگہ ابھی جیسے کہا گیا کہ خادم قرآن بھی تھے اور ساتھ میں قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ آخری وقت آپ اکثر ہمارے موبائلوں پہ وہ آیا ہے کہ آپ بیمار تھے، اس وقت بھی بچوں کو بلا کر قرآن پاک کو سنتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیماری میں آدمی کیلنے میں رہتا ہے یا تو کوئی اپنے تکالیف میں رہتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ نے اپنی محبت قرآن شریف سے ظاہر فرمائی۔ اور ابھی آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم حیدرآباد میں بھی حضرت کا آنا جانا رہا اور حضرت کے مشورے بھی رہے، اور آج بھی ہم اپنے مولانا حذیفہ صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں، مشورے لیتے رہتے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آج جو مولانا کی کمی واقع ہو گئی ہے اس کو تو بھرنا مشکل ہے، لیکن اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا حذیفہ صاحب سے اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے گا اور اس کو مزید وہ ترقی دیں گے۔ یاد رکھیے، حقیقت میں اولاد کا کام یہ نہیں ہے کہ بلڈنگاں بنائیں، اولاد کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی جائیداد خریدے۔ میں مولانا حذیفہ صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا کچھ دن پہلے، تو ایک میری بات ان کے وہ فرما رہے تھے تو میرے دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، جائیداد اپنی اولاد کے لیے نہیں بنائی، قوم کے لیے بہت کچھ کیا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ مولانا اپنے لیے یہ کیا کہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیا، آخرت کے لیے ایک اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسا نظام انہوں نے قائم کیا کہ وہ جب تک دنیا چلتے رہے گی انشاءاللہ اس کا ثواب حضرت کی روح کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت مولانا محمد غلام مستانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد میں آج ماہنامہ صدائے شبلی حیدرآباد ایک خصوصی شمارہ شائع کیا گیا، اور ان کی حیات و خدمات پر ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل عرف جعفر پاشا صاحب اور دیگر اہم علماء کرام نے حضرت مولانا غلام محمد مستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و شخصیت پر بڑا قیمتی خطاب فرمایا۔ ہم شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے، ماہنامہ صدائے شبلی حیدرآباد کی جانب سے، ہم حضرت مولانا غلام محمد مستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، علمی، فلاحی، سماجی، تعلیمی خدمات پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ کہ مس سہل جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ہم یہ آج اس اردو گھر مغل پورہ میں ہم عزم مصمم کرتے ہیں کہ یقیناً جو مولانا کے عزائم و مقاصد تھے، ہم بھی انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ جو ان کا خواب تھا کہ اس ملک کے اندر مذہبی اور عصری تعلیم کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور سماج اور معاشرے کو جو ضرورت ہو، اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ چلی گئی ہے وہ عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے، جس کے لیے مولانا نے قرآن کی تعلیم اور اسی طرح عصری تعلیم کو مکاتب، مدارس، کالج اور اس طرح ساری شکلوں میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہم انہی نقش قدم پہ چلنے کا آج اس پروگرام کے اندر عہد کرتے ہیں، اور ہم میڈیا کے ذریعے، خاص طور سے صدیقی چینل کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس راستے کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ملک کے اندر اپنے وقار کو بحال کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت مولانا محمد غلام مستانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد میں آج ماہنامہ صدائے شبلی حیدرآباد ایک خصوصی شمارہ شائع کیا گیا، اور ان کی حیات و خدمات پر ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل عرف جعفر پاشا صاحب اور دیگر اہم علماء کرام نے حضرت مولانا غلام محمد مستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و شخصیت پر
बड़ा कीमती खिताब फरमाया। हम शिबली इंटरनेशनल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, माहनामा सदाए शिबली हैदराबाद की जानिब से हम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद हुसैनवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात, इल्मी, फ़लाही, समाजी, तालीमी खिदमात पर हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और इस शेर के साथ कि मस्सहल जानो फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। हम ये आज इस उर्दू घर मुग़लपुरा में हम अज़्म मुसम्मम करते हैं कि यकीनन जो मौलाना के अज़ाइम व मक़ासिद थे, हम भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। जो उनका ख्वाब था कि इस मुल्क के अंदर मजहबी और असरी तालीम को एक जगह इकट्ठा किया जाए और समाज और मुआशरे को जो ज़रूरत हो, और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो अज़मत रफ्ता चली गई है वो अज़मत रफ्ता को बहाल किया जाए, जिसके लिए मौलाना ने कुरान की तालीम और इसी तरह असरी तालीम को मकातिब, मदारिस, कॉलेज और इस तरह सारी शक्लों में उन्होंने पेश किया है। हम उन्हीं नक्श कदम पे चलने का आज इस प्रोग्राम के अंदर अहद करते हैं, और हम मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर से सिद्दीकी चैनल के ज़रिए हम तमाम लोगों को आगाह करते हैं कि हमें जो है इस रास्ते के ऊपर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम मुल्क के अंदर अपने वक़ार को बहाल कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जिससे रोशन हो दिलो जान वो ज़िया मांगी है, जिससे रोशन हो दिलो जान वो ज़िया मांगी है। मैंने कौनैन की दौलत नहीं मांगी आका, मैंने कौनैन की दौलत नहीं मांगी आका, एक ज़रा आपकी खाके कफ़े पा मांगी है, एक ज़रा आपकी खाके कफ़े पा मांगी है। मरकज़े नूर से मैं क्यों ना उजाला मांगूं, मरकज़े नूर से मैं क्यों ना उजाला मांगूं, चाँद सूरज ने तक इस दर से ज़िया मांगी है, चाँद सूरज ने तक इस दर से ज़िया मांगी है। इतना कितना शेर है। इश्क़ सरकार में, इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा लेते हैं, इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा लेते हैं, इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा लेते हैं, दो जहां में वो मकाम अपना बना लेते हैं, दो जहां में वो मकाम अपना बना लेते हैं, इश्क़ सरकार में। नामे नामी शह अबरार का क्या लेते हैं, नामे नामी शह अबरार का क्या लेते हैं, हम गुनाहगार नसीब अपना जगा लेते हैं,
ہم گناہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں عشق سرکار میں سبز گنبد کی عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں عشق سرکار میں سماعت فرمائیں حق نے طیبہ کی ہوا میں وہ اثر رکھا ہے حق نے طیبہ کی ہوا میں وہ اثر رکھا طیبہ کی ہوا لیتے ہیں سب شفا کے لیے طیبہ کی ہوا لیتے ہیں عشق سرکار میں اور مختار ہے سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے طیب ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں عشق سرکار میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله تمام تعریف خدا قدوس کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رضا ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے خود مشیت الہی گمراہی کے حوالے کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اب اس بات پر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ سب کے آغاز سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول اور بندے ہیں سب سے پہلے تو میں اس جلسے میں انعقاد کر ہمارے حبیب عزیز قابل صدر احترام ڈاکٹر حافظ محمد ہلال اعظمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ اتنی مخلص اور علمی شخصیت ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو کبھی نہیں بھولتے ان کے احسانات کو قوم اور ملت کے سامنے جب جب موقع ملتا ہے وہ پیش کرتے ہیں چاہے ان کا تعلق ان کے شاگردوں میں ہو یا نہ ہو بہرحال علم اور اہل علم کی قدر کرنے والی شخصیت سرائے شریف کی جانب سے جو ماہنامہ نکالا جاتا ہے وہ موخر کو غنیمت سمجھ کر رسالے چھاپتے ہیں
اس سے پہلے بھی بہت سارے انسان یہاں پر بھی اس کے رسم کا وغیرہ ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جذبے کو شرف کو قبولیت عطا فرمائے. بحیثیت ایک عالم دین بھی ہے، حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اسکالر ہے، معلم بھی ہے، خطیب بھی ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھی شخصیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں اور اضافہ فرمائے، خلوص اور عطا فرمائے. میرا خوشی ہوتی ہے جب کبھی بھی جناب صاحب کبھی کہتے ہیں، کبھی مصروفیت کہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں اپنے سعادت مندی سمجھ کر ان کی دعوت پر ضرور حاضر ہوگا. آج بھی بہت ہی اچھے عنوان کے تحت یہاں پر ہم کو جمع کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے، ضدوں کی تو تعریف بہت لوگ کرتے ہیں، منہ دکھائی کے لیے بعض وقت ہوتا ہے. ابھی اس محفل میں کوئی آ جائے تو ان کی تعریف کے پل مارنا شروع کر دیتے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ابھی انہیں یاد کیا ہے. حالانکہ دنیا کی مفاد نہیں ہوتا، تعزیے کی جو جلسے ہوتے ہیں اس میں وہ بات دنیا کی مفاد کی نہیں رہتی. تہنیت کی جلسے میں کچھ نہ کچھ خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کچھ دنیا کی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. بالخصوص اگر ہمارے سیاسی قائدین کی اگر کوئی تقریب منعقد کی گئی تو تقریب کے انعقاد سے پہلے اور بعد میں دنیا کی فائدے حاصل ہوتے ہیں. بعد میں ان کے کام نکالے جاتے ہیں تقریب سے شروع کر کے. آپ سمجھ سکتے ہیں دہلی مندار میں اب آج کل جو برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں ہمارے لیڈران کے، لاکھوں روپے کا ہیلتھ فنڈ جاری کیا ہے، کلر جارا کیا ہے، اور اسی کے بس کی خاطر سے تاکاری منعقد ہو. البتہ یہ کہ آج جو تعلیم کی جلسہ ہم یہاں پر کیے ان کا تعلق مولانا محمد غلام بستانی صاحب کا تعلق اور ان کے نام کے ساتھ خاتم القرآن کا جو تعلق ہے سب کو اعزاز حاصل نہیں ہوتا. 75 سال کی زندگی مولانا نے گزاری ہے. آپ اندازہ کریے کہ بچپن سے جب دینی ذہن ہے اور دینی خدمات میں مصروف ہے، اشاعت اسلام میں مصروف ہے، تو 75 سالوں میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. محمد بستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خادم القرآن والمساجد کے نام سے مشہور ہیں، اور میں ان کے پورے خاندان سے بڑے گہرائی سے واقف ہوں. وہ علمی خاندان سے ہیں اور ان کا حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب ہاسور گجرات، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی اور حضرت مولانا حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب، حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب، یہ ایک علمی جو ہے خاندان ہے. اور جامعہ اشاعت العلوم کل کو آ گیا اور اورنگ آباد میں ادھر ادھر جہاں جہاں ان کے جو ادارے ہیں اور انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، میں ان تمام سے واقف ہوں. اسی لیے شاید میرے زبان پر یہ الفاظ آ گئے ہیں. ہمیں حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب نمبر جو ہمارے مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی نے جو صدائے شبلی مولانا غلام محمد بستانوی نمبر نکالا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو اس سے یقیناً جو ہے آپ کے مولانا غلام بستانوی صاحب کے چاہنے والے اور ان کے شاگردوں اور ان کے اساتذہ اور ان کے اداروں میں کام کرنے والوں کو ضرور تسکین ہوگی. اور حضرت مولانا ہمارے جعفر پاشا صاحب امیر ملت اسلامیہ اور معتمن جامعہ دارالعلوم حیدرآباد اور علماء کرام نے جو یہاں خطاب کیا ہے، یقیناً وہ ہو لفظ بلفظ یعنی کہ حقائق انہوں نے پیش کیے ہیں. میں ایک نظم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. وہ زینت مصلی منبر چلے گئے، وہ زینت مصلی منبر چلے گئے، علم و یقین خلوص کا پے کر چلے گئے، علم و یقین خلوص کا پے کر چلے گئے. جس نے بسر کی زندگی
خدمت میں قوم کی، جس نے بسر کی زندگی خدمت میں قوم کی، اے مومنو وہ عاشق سرور چلے گئے، اے مومنو وہ عاشق سرور چلے گئے۔ آسان نہیں ہے ہند میں تبلیغ دین مگر، آسان نہیں ہے ہند میں تبلیغ دین مگر، وہ دشمنوں کو کر کے مسخر چلے گئے، وہ دشمنوں کو کر کے مسخر چلے گئے۔ جن کا لقب تھا خادم قرآن قوم میں، دے کر ہمیں وہ علم کے گوہر چلے گئے، دے کر ہمیں وہ علم کے گوہر چلے گئے۔ کالج کہیں کہیں یہ مکاتب و مدرسے، کالج کہیں کہیں یہ مکاتب و مدرسے، کتنا حسین دکھا کے وہ منظر چلے گئے، کتنا حسین دکھا کے وہ منظر چلے گئے۔ یوں ہو رہی ہے آج اشاعت علوم کی، یوں ہو رہی ہے آج اشاعت علوم کی، دے کر ہمیں وہ علم کا زیور چلے گئے، دے کر ہمیں وہ علم کا زیور چلے گئے۔ عالم ہزاروں حافظ قرآن جو بنے، سینوں کو ان کے کر کے منور چلے گئے، سینوں کو ان کے کر کے منور چلے گئے۔ کرتے نہ بڑی بات بڑے کام تھے کیے، فانی جہاں سے اب وہ قداور چلے گئے، فانی جہاں سے اب وہ قداور چلے گئے۔ دشت و جبل یہاں کے جو ویران تھے پڑے، ان وادیوں کو کر کے معطر چلے گئے، ان وادیوں کو کر کے معطر چلے گئے۔ انجینئر بنے کہ کوئی ڈاکٹر بنے، دکھلا کے راہ قوم کو رہبر چلے گئے، دکھلا کے راہ قوم کو رہبر چلے گئے۔ چہرے پہ دیکھتے تھے عجب نور جن کے ہم، ہنستے ہوئے ہی دائمی وہ گھر چلے گئے، ہنستے ہوئے ہی دائمی وہ گھر چلے گئے۔ دیتے رہیں گے قوم کو شیریں ثمر یہ اب، اشجار وہ لگا کے ثمرور چلے گئے۔ فرزند ارجمند حذیفہ کو جانشین، فرزند ارجمند حذیفہ کو جانشین، اپنی جگہ وہ کر کے مقرر چلے گئے، اپنی جگہ وہ کر کے مقرر چلے گئے۔ وقت کے شعر سماعت فرمائیں۔ کیا کیا گناؤں ان کی اے زاہد میں